ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آیت نمبر 228 228 ٹھیک ہے نا سبق سعید بھائی؟ ہاں 228 نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لے آیت پڑھنا، تو آ جانا یہاں آیت پڑھنا میرے مائک کے پاس، پڑھے آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ آیت میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے والمطلقات۔ مطلقات، دیکھو طلاق سے جس عورت کو طلاق دی جائے وہ کہلاتی ہے مطلقہ۔ یہ الفاظ اس میں بہت خاص ذہن میں رکھنے کے ہیں۔ مطلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے طلاق دی گئی ہے، تو مطلقات جو ہے وہ جمع ہے مطلقہ کی۔ تو مطلقات یعنی طلاق شدہ عورتیں، مطلقات یعنی طلاق شدہ عورتیں۔ یتربصن، یہ لفظ کل بھی آیا تھا اعلیٰ کے مضمون میں، وہ انتظار کریں یا انہیں مہلت ہے، بِأَنفُسِهِنَّ، ان کے لیے 3 قروء، ثلاثہ یعنی 3، قروء بھی جو ہے یہ بھی حیض کے معنی میں آتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ اب اس میں لغت کے اعتبار سے کچھ لوگ اس کا ترجمہ پاکی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ترجمہ حیض کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا ترجمہ قروء کا جو ہے وہ حیض ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور طلاق شدہ عورتیں وہ انتظار کریں اپنے آپ کے لیے 3 حیض، اس کو کہتے ہیں عدت۔ دیکھو طلاق کے بعد عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فوراً دوسرا نکاح کر لے۔ یہاں سے یہ شرعی قانون، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حکمتیں سمجھیے آپ، جتنی ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ اہل علم جو ہیں اہل اللہ، ان کو تو بہت اللہ نے اس کی بصیرت اور بصارت دیا ہے، ہم لوگ جو چھوٹی سی معمولی سی سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھیے۔ عورت ذات کو اللہ نے بچوں کی پیدائش کے لیے اللہ نے عورت کے جسم کو قبول فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ باپ جو ہے باپ ہے، لیکن اس کے پورے بوجھ کو اس مدت تک جو اللہ نے اس بچے کے لیے مقرر کیا ہے اس وقت تک اس کا بوجھ سہنا، اور پھر اس کو اللہ عز و جل عورت کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ انسانی نسل کون کس کا بیٹا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کون کس کا بیٹا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ اللہ پاک کی اگر ان کو منظور ہوگا اور آگے اگر اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب وغیرہ تک پہنچاتے ہیں اور کبھی دور کی اگر اللہ نے توفیق عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے، تو یہ سارے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ابھی کچھ بنیادی باتیں یاد رکھو۔ یہ عورت کے لیے طلاق کے بعد عدت کیوں مقرر کی؟ آدمی جو ہے آج طلاق دیا کل دوسرا نکاح کر سکتا ہے، ارے واہ رے واہ، اب وہ دوسرے جو باہر والے ہیں، ارے واہ، یہ اسلام میں تو معاذ اللہ ایسے ہی ہے، آدمی تو اگلے دن نکاح کر لے، عورت وہ بیچاری پوری عدت اس کا انتظار کرتے رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے انسانی نسل کی حفاظت، اس لیے کہ ہمارے ہاں شرعی احکام جو ہیں اس کا تعلق انسانی نسل سے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہیں، یہ آپس کے رشتے جو ہیں یہ اتنے احترام اور محترم رشتے ہیں
کہ یہ سارے رشتوں میں جیسے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی کا اور بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کا اور بھانجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں کا اور بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، چچا کا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سارے کے سارے حرام رشتے ہیں۔ اب یہ حرام رشتے جو نسل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حرام رشتے جو ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے نے اگر اس عمر میں جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے، دودھ پینے کی مدت 2.5 سال ہوتی ہے، یہ خیال رکھنا۔ 5 سال کی عمر میں کوئی کسی کو دودھ پیے تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ 2.5 سال جو ہے وہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ 2 سال اس سے بھی کم میں اگر دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کے بعد اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو گنہگار ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو رشتے نسل سے نکاح کے لیے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بچی نے اگر اپنی ماں کے علاوہ، اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس مدت میں جو 2.5 سال کی ہے، تو اس عورت کا جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اس دودھ سے جتنے بچوں نے دودھ پیا ہے وہ سب آپس میں رضائی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ دودھ شریک جن کو ہم بولتے ہیں، دودھ شریک بھائی بہن، ان کا نکاح بھی اسی طرح حرام ہے جیسے سگے بھائی بہن کا نکاح حرام ہے۔ یہ شریعت کا کمال ہے یہ۔ اسی طرح موقع عدت جو ہے وہ اپنے یہاں عام طور سے بیچارے، جب تک قرآن حدیث نہیں تھا تو لوگ طلاق کی عدت کتنی ہے تو بولے 3 مہینہ 13 دن۔ 3 مہینہ 13 دن کون سے حساب سے ہے؟ پہلی عدت یہ ہے کہ مطلقات، طلاق شدہ عورتیں وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ 3 حیض تک روکنے سے مراد کیا ہے؟ اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ پہلے شوہر کے بچے کی پرورش فرما رہے ہیں تو وہ چیز ظاہر ہو جائے، تاکہ بعد میں اس آنے والے بچے کو کسی طرح کا جھگڑے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کس کی اولاد ہے رہی ہے؟ کہیں اگر فوراً ہی وہ خاتون نکاح کر لیتی، اگر خدا نخواستہ فوراً ہی وہ نکاح کر لیتی اور اس کے بعد پھر یہ بچے کی ولادت ہوتی تو کتنا بڑا ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ اس شوہر کا بچہ ہے یا یہ جو ابھی نکاح ہوا اس کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے 9 مہینہ ہونا ضروری نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد بچہ کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی عدت یہاں پر جو ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت ہے 3 مہینے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، کیونکہ جمع کے صیغے میں چل رہا ہے، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، لہن مادہ کیا ہے، مطلب ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ہے، نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے۔ آپ اور واضح ترجمہ کرو، ان یکتمنا، ان یکتمنا، یہ لفظ اس کے پہلے آ چکا، کتما، کتما یعنی چھپانا، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے ارحام میں، جہاں اللہ تعالیٰ بچوں کی پرورش فرماتے ہیں اس کو رحم کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ شروع کے ایام میں صرف ماں جان سکتی ہے کہ اس کو ایسا معاملہ ہے، بظاہر کوئی چیز کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں۔ ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے۔ ان کننا، اگر ہوں، یؤمن، وہ ایمان رکھتی، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر۔ کتنی بھیانک بات ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو چھپائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی قرآن یہ شرط بیان کرتا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، مطلب اگر وہ مومنہ ہیں تو ان کو ظاہر کر دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایسا تو ہوا ہے لیکن میں اس حال سے گزر رہی ہوں، ایسا میرے ساتھ معاملہ ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اب یہ لفظ دیکھو، بعول اصل لفظ ہے بعال، با عین لام، بعال کہتے ہیں شوہر کو، شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بعال، اور اس کی جمع ہے بعول۔ بعال یعنی شوہر اور بعول یعنی شوہر ہوں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ،
اور ان کے شوہر احق کو، دیکھو حق سے الف لگا ہوا ہے، ہم نے بتایا الف جب لگتا ہے کسی صفت میں تو وہ اس میں شدت پیدا کر دیتا ہے، زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بے رد ہن، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، ایک رد کا مطلب ہوتا ہے کینسل کر دینا، اور دوسرا رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو بے رد ہن، انہیں لوٹا لینے کی، یہ کیا ہے لوٹا لینا؟ انشاءاللہ ہم ابھی اس آیت کے ترجمے کے بعد آپ کو بتائیں گے، بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ کلاس میں ایک بھی دن جو آدمی غائب رہے گا اس کو مضمون کہیں سے بھی چھوٹ جائے گا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، سمجھ لیجئے یہاں سے پورا دو رکوع 3 رکوع جو ہے یہ طلاق کے مسائل ہیں، تم غور سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لو، انشاءاللہ بہت سے طلاق کے مسائل آپ کو خود بخود سمجھ سکیں گے۔ مفتی نہیں بن جائیں گے آپ، ہم ہی مفتی نہیں، آپ کہاں سے بن جائیں گے، لیکن موٹے موٹے مسائل چل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، اصلاح کا۔ وَلَهُنَّ، اب یہ ذرا عورت کا مقام دیکھو، وَلَهُنَّ مؤنث کی ضمیر ہے، اور ان کے لیے، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل جیسے، الذی، وہ جو، علیہن، ان پر، دیکھو لفظ دیکھو، لہن علیہن، معنی کے فرق سے کتنا وہ ہے نا، اگر الفاظ کا ہم کو فرق نہیں معلوم تو ہم ترجمہ کہاں کا کیا کر ڈالیں گے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل جیسے، الذی، وہ جو، علیہن، ان پر، بالمعروف، بھلے طریقے پر یا دستور کے مطابق، وللرجال، رجل یعنی آدمی، تو رجال اس کی جمع ہے، رجلن کی جمع رجال، وللرجال، اور مردوں کو، علیہن، ان پر، یعنی مؤنث کی ضمیر آئی تو ہم ترجمہ کریں گے، اور مردوں کو، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غلبے والے، حکمت والے ہیں، غالب حکمت والے ہیں۔ ایک ہی آیت، ایسا لگتا ہے اسی کا ترجمہ ہوگا، اسی کی تفسیر ہوگی، ہو جائے گی کلاس۔ چلو پھر سے دیکھو، اور مطلقہ عورتیں وہ انتظار کریں اپنے آپ کے لیے 3 حیض، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں یا زیادہ حقدار ہیں کہ وہ لوٹا لیں انہیں، اس میں، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، یا اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، اور ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے، ویسا ہی جیسا ان پر حق ہے بھلے طریقے پر، اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے یا فضیلت ہے، یہ درجے کا ترجمہ فضیلت کر دیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ فضیلت کیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ چلو بھائی مردوں میں شروع کرو کوئی ترجمہ، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لو، کوئی لفظ جو واضح نہیں ہوا اس کو پوچھ لو، پھر اس کے بعد ترجمہ شروع کرو۔ ترجمے کے بعد انشاءاللہ وہ آخر میں جو ان ارادو اصلاح، وہ آپ کو بتا دیں گے، اس سے آپ کو طلاق کے بنیادی ایک اہم مسئلہ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلو کون آ رہا ہے؟ دونوں ایک ساتھ پڑھو، دونوں ترجمہ کرو۔ ارے دونوں چپ ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور متعلقہ عورتوں کے لیے انتظار
یا انتظار اپنے تئی سنیے، ہاں چلیے، یتربصن وہ انتظار کریں، اور متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے تئی 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، ان کو نہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے۔ ٹھیک ہے، فی ذالک، اس میں ہاں، اس میں اگر اور لیے ان کے اور عورتوں کے لیے مثلا لذی جیسے جو ان پر دستور کے مطابق، اور مردوں کا وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا ایک درجہ اوپر عورتوں پر، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ کر لیا، بہت اچھا ترجمہ کیا۔ چلو بھائی، وہ دوسرے صاحب جو کر رہے تھے وہ کر لیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور طلاق شدہ عورتیں، انہیں مہلت ہے کہ وہ انتظار کریں اپنے آپ کے لیے 3 حیض، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر اور ان کے زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹانے میں، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کی، اور ان عورتوں کے لیے جیسا وہ جو ان پر بھلے طریقے پر، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے دلدار بھائی جی۔ اور بچیوں میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ ارے بچیاں کوئی ہیں آج کلاس میں کہ نہیں؟ ہیں۔ اور طلاق شدہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہ ہلاک کیا ان پر کہ وہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، اور اگر ہے وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے لوٹانے کے بیٹا، لوٹانے کے انہیں، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے لوٹانے کے اس میں کہ وہ ارادہ رکھے اصلاح کا، اور عورتیں وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ان کے جیسے ان پر ایک درجہ زیادہ، ارے بالمعروف، دستور کے مطابق، اور ان کے شوہر ان پر ایک درجہ زیادہ، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ۔ اب اس آیت شریفہ میں جو احکام ہیں ان کو تھوڑا سا موٹی موٹی بات، کوئی درس، یہ کلاس ہے لیکن کچھ موٹی باتیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ والمطلقہ، ہم نے بتایا کہ جس کو طلاق دیا گیا ہو، جس عورت کو طلاق جو ہے، کل ہم آپ کو بتا رہے تھے جس میں وہ وقت ختم ہو گیا تھا کلاس کا، وہ یہ ہے کہ یہ سرجری کی طرح ہے کہ عام حالات میں کہیں سرجری نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر سرجری ضروری ہو جائے، اگر سرجری نہ کی جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی، وہاں پر سرجری جو ہے وہ عین ثواب سمجھ کے کرتا ہے ڈاکٹر،
بلکہ جس کے آپریشن ہونے والا وہ خود ہی اس کو پیسہ بھی دیتا ہے، اور اتنے لاکھ روپے لے لے جلدی سے میرا یہ حصہ کاٹ کے نکال لے بدن کا، اس لیے کہ کوئی آپشن نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح یہ میاں بیوی کے تعلقات، دیکھو دنیا میں صرف ایک رشتہ ہے جو جوڑا جاتا ہے، باقی جتنے رشتے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا رہتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں جڑ رہا ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں، کون کس کی اماں ہے، کون اس کے ابا ہے، کون کس کے خالہ ہے، کون کس کے ماموں ہے، کون کس کے چچا ہے، یہ سارے رشتے خود بخود یہاں پر دکھائی دیتے ہیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک رشتہ یہاں جوڑا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ رشتہ جوڑے جانے کے بعد اس رشتے میں بالکل عام طور سے الگ خاندان کا لڑکا، الگ خاندان کی لڑکی، ان دونوں کو اللہ کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے، نکاح کی سنت ادا کی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا فرما دیتے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پیدا فرما، جیسے نکاح ہوتا ہے اس بچی کے دل میں اللہ تعالیٰ اتنی محبت، اور اسی طرح شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت، قدرتی قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ چونکہ یہ رشتے جو بنائے جاتے ہیں الحمدللہ 100 میں سے 99 رشتے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں میاں بیوی کے رشتوں میں کوئی ایک رشتہ ایسا جڑ جاتا ہے، اچھا وہ سب بھی جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کی لکھی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ سمجھ لو، جس میں میاں اور بیوی کے مزاج میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ زندگی آگے چلی نہیں سکتی۔ اب اس میں خاندان کے لوگ مداخلت کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، دارالقضاء آتا ہے، سارے لوگ سمجھانے بجھانے کی، اس لیے کہ کوئی شریف آدمی یہ چاہے گا نہیں کہ نکاح کا رشتہ ٹوٹے، لیکن یہ دونوں میں کبھی کبھی ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طرح وہ اختلاف ڈیزالو ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور پھر مجبوری کے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ رشتہ آگے اگر اپن کھینچنے کی کوشش کریں گے نا تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا۔ پھر اس بڑے فساد کو ٹالنے کے لیے یہ فیصلہ سمجھ بوجھ کر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ نہیں چل سکتا، اس کو خیریت کے ساتھ ختم کر دے سکتے۔ اب کیسے نکاح جو ہے وہ کیسے ٹوٹے گا؟ نکاح جو ہے وہ لفظ طلاق سے ٹوٹے گا۔ آگے ابھی اس کے بعد آیت آئے گی، الطلاق مرتان، طلاقیں صرف 2 مرتبہ ہیں، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ جب یہ آیت ابھی آئے گی تھوڑی دیر کے بعد تو انشاءاللہ اس وقت ہم تشریح کریں گے 2 ہی بار کیوں، اس کے پہلے کیا ہوتا تھا جب قرآن نازل ہوا، اس وقت انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ 2 طلاقوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جب یہ رشتہ کسی طرح سے آگے نہیں چل سکتا اور طلاق ہی مقدر ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے۔ کتنا طلاق؟ 1۔ میں نے کل بتایا تھا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ، اللہ اور اس کے رسول کی شدید نافرمانی، ایک ساتھ 3 طلاق دینا، پوری امت دے رہی ہے، اور 3 طلاق وہ مردود دینے کے بعد جب تینوں طلاق پڑ گئی اور بیوی اس کے نکاح سے الگ ہو گئی تو پھر وہ مولوی صاحب کے پاس آتا کوئی راستہ نکال دو، یعنی اس کا معنی یہ کہ میں اپنے آپ کو شریعت کے پر نہیں چلاؤں گا، میرے لیے شریعت کا حکم بدل دو، معاذ اللہ۔ کون کر سکتا ہے کس کو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے؟ تو طریقہ کیا ہے؟ 1 طلاق دے دے۔ یہ طلاق بھی کب دے وہ؟ چونکہ اس آیت شریفہ میں اس عورت کی حیض کو اللہ نے عدت مقرر کیا ہے 3 حیض کو، اس لیے یہ طلاق بہترین طلاق وہ ہوگی جو اس کی پاکی کی حالت میں دی جائے، اس وقت وہ خاتون ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، اور پھر وہ پاکی کی حالت بھی ایسی ہو کہ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ آئے۔ اس حال میں دینا جو ہے وہ طلاق اصل طلاق سنت کہلاتی ہے، اس حال میں وہ طلاق دے۔ اب 1 طلاق دے دیا آدمی نے، 1 طلاق دینے کے بعد یہ طلاق نکاح کے بندھن کو فوراً نہیں توڑتی، یہ خیال رکھو۔ اب رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض آنے تک اس عورت کی طلاق جو ہے وہ معلق رہتی ہے، اس کے اوپر پڑتی نہیں، اس کا نکاح ٹوٹتا نہیں۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ رجعی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس پورے 3 مہینے کی، یعنی 3 مہینہ نہیں بلکہ جتنا بھی دن اس کو 3 حیض کے لیے لگتا ہے، اس 3 حیض کی مدت
اس عورت کی عدت کہلاتی ہے عدت طلاق، اور اس پورے ایام میں وہ شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کہاں رہے گی؟ اس لیے کہ ایک ہی طلاق ہے نا، شوہر کے گھر میں رہے گی، اور اس کا کھانا خرچہ شوہر کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ ابھی شوہر کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع ہے، یہ طلاق رجعی ہے، اس لیے شریعت نے بیوی کو حکم دیا کہ وہ بنا سنوار کر کے رہے، اور اس پوری مدت میں اگر شوہر نے اس کو خالی ہاتھ سے ٹچ بھی کر دیا تو وہ طلاق ختم ہو جائے گی، اور اس کے اوپر رجوع ہو جائے گی، وہ پھر سے اس کے نکاح میں آ جائے، اس کے یعنی پھر سے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ طلاق ہوئی نہیں، پہلی طلاق جو ہے وہ کب تک نہیں ہوگی؟ طلاق 3 حیض کے آنے تک طلاق نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی مدت میاں اور بیوی کو سوچنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، جس کی مدت تقریباً کم سے کم 4 مہینہ تو رہے گی موٹے حساب سے۔ 4 مہینے کی مدت میاں اور بیوی دونوں کو، اس لیے کہ دونوں گرم رہے ہوں گے نا، جبھی تو طلاق ہوئی۔ اگر ایک دم گرم رہے، ایک دم ٹھنڈی رہے تو کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتی، دونوں کچھ نہ کچھ بیس رہے ہوں گے۔ تو یہ 4 مہینے کی کم سے کم مدت، اور کبھی کبھی یہ 3 حیض کی مدت مہینوں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ سب کا نارمل وہ معاملہ رہے۔ اتنی بڑی مدت تک کے لیے میاں بیوی دونوں کو موقع ہے۔ اب بیوی یہ کوشش کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف راغب ہو جائے، اور شوہر بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یار بغیر بیوی کے رہنا اتنا آسان نہیں ہے، بیوی تو بہت ضروری ہے میرے لیے، تو اس کو بھی اس کا احساس ہو جائے گا، اور اس پوری مدت میں وہ کبھی بھی رجوع کر سکتا ہے۔ وہ خالی کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، کہہ دے، یا نہ کہے، خالی اس کو ہاتھ لگا دے گا اپنی بیوی کو، تو بھی وہ رجوع ہو جائے گی۔ مطلب یہ پہلی طلاق جو تھی، اس طلاق کی وجہ سے اگر اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہوتا میرے طلبہ، تو مجھے بتاؤ وہ رہ سکتی تھی اس گھر میں؟ تو چونکہ اس کو رجوع کرنا ہے، اس لیے یہ ثلاثۃ قروء 3 مہینے کی۔ اب اگر 3 مہینے یعنی 3 حیض تک بھی شوہر رجوع نہیں کرتا، حق کس کو ہے رجوع کرنے کا؟ شوہر کو۔ بیوی نہیں رجوع کر سکتی، شوہر نے طلاق دیا وہ رجوع کرے گا، جس نے استعمال کیا اس کو اختیار ہے نا۔ اگر یہ 3 حیض میں بھی اس نے رجوع نہیں کیا، تو جیسے ہی تیسرا حیض آیا اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا، مگر اور ایک قانون یاد رکھو شریعت مطہرہ کا، کہ اب اس عورت پر ایک طلاق پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ ایک طلاق پڑ گئی۔ کب پڑی؟ جب عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے پر طلاق پڑی اس پر، اور اب اس طلاق پڑنے کی وجہ سے یہ مسٹر شوہر جو تھے، ان کو رجوع کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ابھی بھی وہ اس عورت سے نئے مہر کے ساتھ کبھی بھی نکاح کر سکتا ہے، کبھی بھی نکاح کر سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ، اور اس کے لیے کچھ بھی کوئی دوسرا قانون نہیں آئے گا بیچ میں، براہ راست وہ اس کے سرپرستوں کو اپنے وہ کرے، کانٹیکٹ کرے، نیا مہر طے کر کے نیا نکاح کر لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کب ہوا یہ؟ جب اس نے ایک طلاق دیا تھا۔ ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک اس کو رجوع کرنے کی مہلت تھی، رجوع نہیں کیا، اڑا رہا کہ نہیں میں رجوع نہیں کروں گا، میرے کو اس بیوی نے بہت تکلیف دی ہے، مجھ کو رکھنا نہیں ہے۔ پھر بعد میں اس کی عدت ختم ہو گئی تیسرا حیض آنے کے بعد، اب اس کو لگا کہ نہیں یار ایسا نہ ہو کہ کہیں میں دوسری کرنے جاؤں، اس سے بھی خطرناک نہ مل جائے، اس لیے ایسا کرو اسی کو ڈالو، تو اب وہ نئی مہر کے ساتھ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہیں پر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب 3 حیض ہو گیا، ولا یحل لہن، اب اگر ان کو اس خاتون کو کوئی حمل وغیرہ تو اس کو ظاہر کر دے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر شوہروں کا ارادہ اصلاح کا ہو تو ان کو حق ہے کہ وہ اس کو لوٹا لیں یعنی رجوع کر لیں، یہ معنی اس کے جانا یار۔ اب اس کے بعد آخری حصہ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل جیسے الذی، وہ جو، علیہن، ان پر، بالمعروف، ان کے لیے جیسے ان پر، اصل لفظ کیا ہے؟ اب اس کا ترجمہ ہمارے علماء پھیلا کے کرتے ہیں، اور حق بھی ہے وہ ترجمہ کرنے کا، کہ ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں جیسے ان پر حق ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی اب خیر ہم بھی آدمی ہیں،
تو ہماری کلاس میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور سے لوگ ایک ہی طرف کی گنتی گنتے ہیں، عورتوں کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے؟ بھیا بہت حق ہے نا یار، شوہر کا بہت حق ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اور ان کے لیے ویسا ہی جیسے ان پر تمہارے حقوق ہیں نا، ویسے ان کے لیے تم پر بھی حقوق ہیں۔ ہمیشہ 50% میں کام کرتا ہے مسلمان، اپنا حق تو بہت جتاتا ہے، میں شوہر ہوں تو میرا ہے شوہریت، تو وہ بھی تو تیری زوجیت میں ہے نا، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے تیرے گھر آئی ہے، یعنی بغیر تیرے دیکھے بھالے ہوئے، اب اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ اس کے جذبات کا خیال کون رکھے گا؟ اب ہمارے ہاں جتنی زیادہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، مسلمانوں کے ہاں جہالت کی وجہ سے، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ڈاکٹر اور انجینئر بنا وہ بات نہیں کر رہا، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شوہریت کا زوم رہتا ہے کہ میں شوہر ہوں، لیکن قرآن فرما رہا ہے وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح جیسا ان پر دستور کے مطابق جیسے ان پر حق ہے ویسے ان کے لیے بھی حق ہے۔ لہنہ کا مطلب ان کا بھی حق تیرے اوپر ہے جیسے ان کے اوپر تیرا حق ہے۔ دونوں کے حقوق معلوم کرنا ضروری ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر ہم نے اپنی شوہریت کے زوم میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کیا، تو سمجھ لو آخرت میں ہماری آخرت اس کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ یہ خوب سمجھ لو، وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، یہیں پہ معاف واف کروا لو، آسان ہے۔ یہاں بیچاری بہت تھوڑے میں راضی ہو جاتی ہے عورت ذات، اس کو راضی کرو، اور اب تک جو زیادتی کی ہے اس کے لیے معافی مانگو۔ صاف صاف بات آپ سے کہتا ہوں۔ اس کے بعد وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ یہ ایک درجہ کیا ہے؟ بھئی گھر کی زندگی چلانا ہے، تو جیسے آپ دیکھیے وہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دو چکے ہوتے ہیں زندگی کے، اوکے، دو چکے والی کون سی گاڑی لیتے؟ چلو اسکوٹر لے لو، اسکوٹی لے لو، سائیکل لے لو، کوئی بھی لو۔ دو چکے والی گاڑیاں بھی جو ہوتی ہیں اس میں بریک ہمیشہ پیچھے والے چکے میں ہوتا ہے، سامنے والے میں بھی رہتا ہے لیکن وہ بریک لگایا نہیں جاتا، لگایا زور سے چل رہی ہے تو منہ کے بل نیچے آتا ہے آدمی۔ بریک پیچھے والے چکے میں ہوتا ہے، اور سامنے والے چکے کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈائریکشن کو طے کرتا ہے، کس طرف گاڑی جائے گی اس کے لیے وہ چکے کو ہلایا جاتا ہے۔ تو دو چکے ہونے کے بعد بھی دونوں چکوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح دو چکے میں ایک امیر ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے، دوسرا اس کی فرما برداری۔ تو یہ جو بات فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ جتنا سمجھ میں آیا وہ اتنا سمجھو، نہیں سمجھ میں آیا تو باقی پوچھ لینا۔ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنا پریشان ہیں وہ آپ سمجھ لو۔ بس آج کی آیت ایک ہی آیت ہوئی معذرت کے ساتھ، کل انشاءاللہ اس کی اگلی آیت کون سی ہے؟ لو الطلاق مرتان اگلی آیت ہے، کل انشاءاللہ وہ طلاق کا آیت لیں گے۔ بہت غور سے سنیں، اور کلاس کو کوئی ڈراپ نہ کرے، جو مضمون سیریل میں چلتا ہے نا، بیچ میں کوئی ڈراپ کرے تو اس کو بڑا نقصان ہوگا۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے آیت نمبر 229 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔